استخارہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ استخارے کے معنی ہے خیر طلب کرنا، اور اس کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صحابہ کو، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی۔ چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ ترکی کی تاریخ کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا کوئی بات نہیں ہے۔ چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز رات تھا، یوں سمجھیے کہ 13ویں صدی عیسوی، یہ 20ویں صدی عیسوی ختم ہو گئی ہے آج سے 700 سال پہلے کے ماحول میں آتی۔ اس وقت خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا۔ 1251 عیسوی میں خان آف بغداد تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کا تباہ، اور خلافت بنو عباس کا چراغ ہوئی۔ عربوں کی سیادت و قیادت اس وقت سے ختم۔ جو خلا پیدا ہوا وہ اس قوم نے پر کیا جن کے ہاتھوں عدابیت ہے آیا فتنہ ساسار کے افسانے سے فاطمہ بید کعبہ سے تھا۔ ایک انٹرنگ پیریڈ ایسا گزرا ہے کہ اس کو تباہی الملوک کی طائفہ سے کوئی بڑی تہذیب، بڑا تمدن، بڑی فصلت ختم ہوتی ہے تو دوبارہ اس کی جگہ پر کسی دوسرے اسٹرکچر کے بننے لے وقت لگتا ہے۔ درمیان میں وہ تواجی ملوک کی چھوٹے چھوٹے سلطان، چھوٹے چھوٹے وزرات، چھوٹی چھوٹی حکومت، پورے عالم تھا، لیکن دفتر تھا۔ یہ تو ترک ایک اصل میں سمجھیے کہ ہی نقل ہے، اور ہم مغل کو علیحدہ سمجھتے ترکوں کا اصل سے ترک، یہ سب ترکان ہے۔ ان کی مختلف نسلیں، ترکان تیموری کو ہم ہو گئی، ترکان تپوی کی حکومت پائی ہوئی رہا، ترکان تیموری یعنی مغل کی بہت بڑی مملکت کھائی ہوئی، ترکان سلجوقی سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور وہ خلافت بنو العباس کے دور میں ہی بہت کافی پاورفل ہو چکے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ترکی زمانے میں مشرق و مغرب میں ہر جگہ پر پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط حکومتیں جو تھی وہ غلاموں، ہندوستان نے 1206 ڈگری کے تخت پر قطب الدین احمد بیگے غلام، پھر وہ القسمہ کے سب خاندان غلام۔ ادھر مصر میں مضبوط حکومتیں دو، ہندوستان کے خاندان غلام کی، ادھر مصر میں ممالک مملوک کہتے ہیں غلام ملکیت، یہ تب تو ان دونوں کی حکومتیں ابھی طریقہ ہندوستان میں تو دور کئی آئے۔ ہندوستان میں پہلے خاندان غلامہ، پھر خلجی، لودھی، سادات، مختلف خاندان، خوا 300 برس تو اس میں گزرے، 12 سے 1520 تک 320 برس میں یہ کئی خاندانوں کی حکومت ہو۔ پھر 1526 سے بول آئے، کہلے کو 1857 تک کہے، لیکن حقیقت میں 150 برس ہے، لیکن جی کو کہا جائے کہ صحیح ہے کہ یہ جو 6 بادشاہ ہیں، بابر، ہمایوں کا نہیں شمار کیا جائے، اکبر ہے، جہانگیر ہے، شاہجہاں ہے، اور یہ بات یہ تو لیکن اسی صدی میں 13ویں صدی کے اختتام کے قریب 1288 ایک ترک سردار ارطغرل کا بیٹا عثمان، یہ خود خاندان عثمانی جو عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اکثر لوگ کیونکہ اس میں بھی مغالطے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ امریکہ کے ڈاکٹر بھی اس مغالطے میں سے کہ شاید ان کا تعلق حضرت عثمان سے، بنو عباس تعلق کے عباس سے ہے، عثمانی سلطنت جو ہے یہ شاید کہ حضرت عثمان کی عثمان دے کا نام تھا، کسی اتپتائی کی حقوق دیا نہ کوئی بڑی چھوٹی چھوٹی دیا، لیکن عثمان دیر نے 1288 میں اس پر جو ترکی ہے اس کا کمال مغربی کونا ترکی کی آئی ترکی اس میں تھوڑی چوک بتائی 1288 سے لے کر کے بعد جو حکومت ہے ترکی کے ساتھ آئی رہی، اور فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں جیسا سے بھی بہت سے خاندان آئے اور ختم ہوئے، موریہ دور آیا تو سب ہوا آ گئے۔ دیکھیے کہ 1288 سے لے کر اب یہ 1992 تک وہ سلسلہ بہت آئی، کوئی دخلت فروٹ و غوار کو نہیں کے آئے، کبھی ان کی سلطنت بہت پھیل گئی، کبھی ٹکڑ گئی۔ پھر یہ کہ آج بھی بہرحال پورا ایریا مائلر جس کو آپ نے سے اناطولیا کا پورا علاقہ، اور یورپ میں بھی بہرحال 3% کا رقبہ جو یورپ سے سبھی ہے، آج بھی وہ مملکت قائم ہے، اور اس مملکت کے اندر لوگ یہ پورے 400 برس خلافت۔ ویسے تو یہ تو بس یورپ کے 1288 سے لے کر اور یہ 1992 تک یہ تو ساتھ میں تھا، لیکن یہ کہ خلافت جو ہے وہ 1520 سے یہ دونوں دن رہی، جبکہ انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، مصر کو بھی فتح کر لیا، ابھی ترین 3 بر اعظموں پر دنیا میں کوئی اور حکومت اور کوئی اور کلکرت اتنی عظیم نہیں تھی جتنی کہ اوپر پر ہوتا، پورا حجاز، پورا یمن، پورا عراق، شام، مصر، اور پھر یہ لیبیا، الجزائر، تیونس تک، یہ سب کے پاس پورا ایشیا بھائی، اور جیسا کہ میں نے کیا بہت بڑا رقبہ تمام بلفان سے ہنگری اور یہ علاقے جو ہے یوگوسلاویا سب کے تم جو ہے یہ ایک مملکت 3 بر اعظموں کے اوپر
تو 1520 میں خلافت ہوگی اور 1920 سے لے کر 1924 4 سال میں درجہ بدرجہ ختم. انہیں میں آج صاحب کو بتاؤں گا کہ وہ درجے کیا ایک دم ختم نہیں ہوئی کہ اندر کچھ وقت لگا ہے. 4 سال کے عرصے میں وہ نیچے گری ہے. 400 برس تک آئی ہے اور 4 برس میں جو اور ساتھ پر یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ بقیہ جو خلافتیں تھی، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت، ان سب کو تو چیلنج کرنے والے کوئی نہ کوئی سامنے آتے. بنو امیہ کی خلافت کو چیلنج کیا پہلے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ کہ خلافت بنو عباس تو چیلنج کرنے والے حضرت زید، حضرت حسن کی اولاد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انہیں کی اولاد میں سے ایک اور نفس زکیہ اٹھے جن کا نام اصل میں محمد ابن عبداللہ ہے، نفس زکیہ اٹھا. ان خلافتوں کو چیلنج کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات غور کر لیجیے پورے 400 برس سے پورے عالم اسلام میں جنوں کی خلاف سے کسی نے چیلنج متفق علیہ خلاف پورے عالم اسلام میں، حالانکہ پورا عالم اسلام ان کی حکومت میں شامل دیں گے. خلافت کو بعد جہاں کے ایک حدود مدد سیکھی وہاں سے نہ باتیں تھے اپنے لیے فرق، اور پورے عالم اسلام میں خلیفہ کا نام دیا جاتا تھا. اس اعتبار سے یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بات ہے. 400 برس کا خلافت کا جاری رہنا اور وہ اس کام کے ساتھ وہ کسی وہ انڈسپیوٹڈ متفق علیہ رہنا. اس میں تو ذرا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جغرافیے کا بھی آپ دیکھ لیں اور وہاں کا جو مسئلہ ہے جماعت اناطولیہ وہ تو آپ نے لسی کے جب دیکھا ہوگا کافی بڑا رقبہ ہے اور اصل 97% ترکی موجودہ جسے وہ اسی 3% جو ہے یہاں اس کی آبادی کوئی 5.5 کروڑ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا نہیں ہے تقریباً. اس میں سے 1.5 کروڑ کے لگ بھگ صرف ایک فہرست ہوا. پورا بک چھٹا مرتفع ہے نہایت برقے ترتا بساتا قابل دی اونچائی لکائی، لیکن ہر جگہ پر آپ کو کہیں زمین نہیں ہے. دریا ہے بس ہیرے ہے بس نیچے پانی. اور ابھی ہم نے وہاں پر جو کچھ معلوم کیا ہر سے ان کی اپنے ہاں ببو ہر اعتبار سے سیلف سفیشینٹ. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش کس طرح کی ہے لیکن اس سے دو گزارے ہے صرف ایک کیا سمبول اور یہ میں نے کر دیا کہ وہ پورے ملک کی 1/5 آبادی کی وقت یہ پہل چاہے دنیا کے اس اعتبار سے بہت طریقے روک سے ہوگا کہ یہ ایک تو یہ کہ ننیوے کے طریقے سے یہ یورپ اور ایشیا سنگم ہے اس کا پرواہ. ایک سمندر ہے جو کپ ترکی کے اندر ہی بحر باربورا جسے ایک چھوٹی سی آبنائیں گلاتی ہے بحرۂ اسفر کے پاس بلیک سی کے پاس اس کو بات کورک. جنوب پہ ایک لپی سی گلی ہے پانی کی ادھر دانیال باڈلی جو ملاتی ہے اسے بحرۂ روم ہے. لیکن بحرۂ ماربورا جو ہے پورا کا پورا وہ ترکی کے یعنی یورپی ٹکی اور ایشیائی کی ماں ہے. اور استنبول شہر جو ہے وہ بہت خوبصورت اور عظمت پاریلا اگر مسلمانوں کی دیکھنی ہے تو شاید یہ اگر کوئی اور شہر نہیں ہے کہ جو ہم پر اتنی عظیم مسجد ہے عالی شان مسجد ہے. اگر کیسوا کی دیکھنے سے برا حال حضرت ابو ایوب الخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بہت ہنستا اس کے ساتھ جو مسجد ہے مغرب کی نماز کلاسی ہے. لیکن یہ کہ نظر یہی آیا کہ صرف وہی لوگ تھے کہ جو وہ پورا دھوپ آیا ہوا تھا مقامی آبادی نہ ہونے سے. اس اعتبار سے عظمت پارینہ دیکھنی ہو تب بھی لا کر دے اور اسلام کی بیکاری دیکھنی ہو تب بھی وہی لا کر دے. یہ دو کنٹراسٹ آپ کو وہاں نظر آئیں گے. کیا بھی کریم مسجد ہے وہاں ہماری بادشاہی مسجد کو اپنے یعنی یہ سمجھیے کہ صحن کے رتبے کے اعتبار سے ہم کہہ دیتے دنیا کی بڑی سب سے بڑی دے رہی ہو تو تاکہ یہ کہ ان کے جو عظیم خان اور انہوں نے بنائے اتنے عظیم سے بلل تو جی آدرا سلطان محمد فاتح اس سال سے بل ایک اپنی جگہ پر خدمت کا تھا. اگر کہ جیسا کہ میں نے کیا ایک خالد جو ہے یہ کیا کرو گے ایک دن کے لیے اب برسا ہے کہر برخا اس وقت کہلاتی ہے بھروسہ ہے برا بے واؤ تواد ہے. اور جب سلطان ارطغرل کے بیٹے سلطان نے مان نے جب پتر فائن کی تھی تو پہلا داروں کی راپی ہے یہ ایک ٹائی حصے میں ہے تقریباً کوئی 1.5 میل کا پاستا ہوگا سب بہت ہے وہ کے حالات کم ہے وہاں سلطان بھائی عزیز سے بنائی گئی فصل اور اس وقت بھی وہ بہت آباد ہے. ہم حیران ہوئے وہاں دیکھ کر ایک دوہر کی نماز ہم نے پڑھی لیکن محسوس ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز ظہر کی اذان کے پہلے کے 30 آداب کے لوگ اتنا سے کاس بھی شاید دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہ آئے کہ استنبول کا حال وہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی مسجد جو ہے وہ بھی ویرات پائی ہے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن یہ کہ برتا کے اندر جا کر آپ دیکھیے تو وہاں پر یہ ہے کہ ظہر کی نماز یہ آتا نا تو اذان سے پہلے بڑی سے بات تو اس سے کہا ہے ان کا دکھ کرو اور پاکستانیوں سے جہاں اس محبت کبھی وہی نظر آتا بول رہے
تو بورڈ کو ہر اعتبار سے مغربی تحقیق سے پوری طریقے مطلب یہ کہ پوری طرح دور وہاں آپ محسوس نہیں کر سکے کوئی پہ بات کے باقی یہ کہ جیسا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت جو ہے مادی دولت کے خزانے حق تک دیے لیکن ماں کی حالات نہایت نازک رہے انفلیشن آپ مار کے بات ہے کرنسی کی قیمت اس تیزی کے ساتھ گرتی ہے وہ کچھ اعداد و تمام دے کے آئے ہیں میرے کارپور کے چھوٹے بھائی برادر عزیز خدا رحمت تھے ندا میں اللہ تعالیٰ بچے تفریق کے آئیں گے کہ کس طرح ہر مہینے وہ کی کرنسی ہے اور کس طرح یہودیوں نے انہیں کنت دے رہا اور پوری مئی تک کے یہودیوں کے کپڑے تھے ان کے ہاں ہر کے کنزیومر گڈ اور پوچھی کھا جو خط کر دینے والے ہیں لباس ہے ان کی سات بازاروں میں بڑی نظر آئے تھے لیکن کیا ہے کہ ان کی دو یعنی یوں سمجھیے کہ شراب پانی تھا ایک عجیب کنٹراس ہے اسے پال ہندی وہاں نہیں کھائے لہٰذا یہ تو اطمینان ہوتا آپ جہاں جاتے کھانا کھانے آپ کو پتہ یہ حرام کی کھانے میں لیکن شراب پانی کی سکے یہ دیکھے گا کیا کر کے واقعہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بھائی صاحب نے کہا بڑے ہی فخر کے ساتھ ایک دن جب ہم جا رہے تھے حضرت ابو ایوب بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف سے ایک علاقہ بتایا اور کہا یہ اتنے ریسٹورینٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب حرام اور ہر جگہ ہے لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں رمضان ایک کام تھی ہم نے کہا رمضان ہی میں نہیں پیتے تو یہ باقی شراب اسدفی اتنے پوچھ لیا کیا رو کیا ہو بالکل کوئی کیا کوئی گیٹ کی کانسوس کسی طرح کی کوئی انہیبیشن کوئی درجے کی کوئی شبی نہیں لیکن رمضان میں یہ سب رمضان تو میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہی پورا سال ہو جائے کوئی ایسی شکل بن جائے کہ پورا سال ہر روز ہی میں اس کے حلوہ خورت کرتے اللہ کرے کہ پورا سال جو ہے وہ رمضانی کی شکل بن جائے تاکہ مرحب شراب کی لعنت تک